ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ آنے والے انتخابات میں پی ڈی ایم مؤثر قوت کے طور پر سامنے آئے گی یا یہ تاش کے پتوں کی طرح یہ اتحاد بکھرنے جا رہا ہے؟ اس پر بات کی جائے گی۔ ناظرین، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو عروج ہے اس کی بنیادی سبب یہ تھا کہ عمران خان سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے۔ اب جب کہ پی ڈی ایم کو کچھ جو قوتیں ہیں جو کلیدی کردار ادا کرتی ہیں پاکستان کی سیاست میں، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کی مدد سے عمران خان کافی حد تک کمزور ہو چکے ہیں، اور مستقبل بھی ان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس حوالے سے بھی کوئی اچھی پیشن گوئیاں نہیں کی جا رہی۔ تو اب امید کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا اور اس کے جو وجود میں لانے کا مقصد تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت پر لڑائی جاری ہے۔ مال غنیمت یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وزارت عظمیٰ ہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے، ایوان صدر میں اپنا بندہ لانا ہے، یہ تمام جو مال غنیمت ہے اور اہم وزارتیں پر قبضہ کرنا ہے، اور اس طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اب آنے والے انتخابات میں اکثریت حاصل کی جائے اور پھر اہم عہدوں پر لوگوں کو تعینات کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ٹسل ہے وہ اندرون جو خانہ سے اب باہر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کے خلاف غیر اعلانیہ طور پر مورچہ زن ہیں۔ یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کو پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کرنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کا جو امیدوار ہے وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو۔ یہاں نون لیگ کا دلچسپ معاملہ ایک اور بھی ہے، یعنی کہ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ جو شہباز شریف کے قریب ہیں وہ ایک بار پھر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو چاہتے ہیں کہ وہ برسر اقتدار آئے اور وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو، اور یوں ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ آگے بڑھے۔ جو دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو لڑائی ہے اس کا ایک حال ہی میں ایک ثبوت یوں ملا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ایک معروف صحافی بھی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر پروگرام بھی کرتے رہے ہیں، ان کو جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہی سے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ نواز شریف کے قریب ہیں اور آصف علی زرداری نے ان کو ہٹایا ہے اور اپنا جو بندہ ہے وہ سامنے وہ لے آئے ہیں۔ اس کے بعد یوں بھی واقعہ ہوا کہ سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں آئے، اور جب آصف علی زرداری لاہور میں موجود تھے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبائی دارالحکومت میں 2 بار اپنے جھنڈے لگائے، مگر دونوں بار انتظامیہ نے کچھ ہی دیر کے بعد اتار دیے۔ یوں مسلم لیگ نون نے یہ پیغام پیپلز پارٹی کو واضح اور دو ٹوک انداز میں دیا ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت رہے گی اور پنجاب کو وہ کسی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو قربت ہے اس کو بھی تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اور خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر سپیس دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر اگر الیکشن لڑتی ہے تو اس سے یقینی طور پر پنجاب میں سمیت ملک میں صورتحال بدل سکتی ہے اور پیپلز پارٹی نمایاں ہو کر آگے آ سکتی ہے۔ اس طرح پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے اس کے جو خدشات ہیں وہ تو الگ ہیں، مگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور وہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آگے لا رہی ہے۔ دونوں جماعتوں کے خدشات ایک دوسرے کے حوالے سے موجود ہیں۔ اب اس پس منظر میں جو چھوٹی جماعتیں ہیں، جے یو آئی فے ہے اور جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، وہ اس تمام صورتحال کو ناگواری کے ساتھ دیکھ رہی ہے اور یہ شکوہ بھی کر رہی ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، 2 بڑی جماعتیں ان کو نظر انداز کر رہی ہیں اور جس کی وجہ سے اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان تمام جو جماعتوں کے اندر جو ووٹ بینک ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، لہٰذا اگر وہ اتحاد کرتی ہیں تو شاید ان کو اس طرح سے جو ہے فائدہ سیاسی نہ ہو۔ اتحاد سے مراد پھر یوں بھی معاملہ
اس کو دوسری نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف اکٹھی ہوئی تھی، اور عمران خان اس وقت زیادہ ہمیں اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ریلیونٹ نظر نہیں آتے، لہٰذا ان کا جو جواز ہے اکٹھا رہنے کا وہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور جو معاملہ ہے ناظرین وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے پی ڈی ایم سے خود کو الگ کر چکی تھی، آپ کو شاید یاد ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کیا، اور وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے اس میں شامل ہوئی، یعنی کہ پی ڈی ایم کی شناخت الگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے الگ ہے۔ اب جب کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور وزارتیں لینے کا معاملہ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی حکمت عملی سے، سیاسی چالاکی جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے ایسی وزارتیں نہیں لی جو براہ راست عوام کے ساتھ جو مسائل تھے، مطلب پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے وہ وزارت انہوں نے نہیں دی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر جو وزارتیں ہیں، خارجہ امور ہے، اس کے حوالے سے بھی بلال بھٹو زرداری صاحب تو آگے آئے ہیں، مگر جو دیگر وزارتیں ہیں جن کا تعلق براہ راست عام آدمی کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی نے وہ وزارتیں نہیں لی۔ یوں جب کارکردگی کا معاملہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے فاصلہ رکھے گی اور کہے گی کہ چونکہ نون لیگ نے پرفارم نہیں کیا لہٰذا وہ ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ ایک اور ناظرین جو معاملہ یوں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو انتخابات کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوال اٹھے گا، اور کچھ لوگ باخبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر ان انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اگر یہ انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جیسے ایک تاثر عام ہے پاکستان میں، اور اس کے جب جو حکومت قائم ہوتی ہے اور عمران خان کی جو جماعت ہے، یہ عمران خان کو خود مائنس کر دیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بیرونی دنیا ہے وہ ان انتخابات کو قبول نہیں کرے گی، اور ان انتخابات کی ساکھ کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے۔ اب ان سوالات کو کس طرح سے قابو کیا جائے گا؟ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان سوالات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملے گا، مگر جو اس وقت صورتحال ہے کہ پاکستان کے جو آنے والے انتخابات ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر اختلافات اگر یوں ہی برقرار رہتے ہیں یا شدت اختیار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بڑھے گا، جس کا لامحالہ طور پر پاکستان کی معیشت پر اثر پڑے گا، اور جب معیشت گرو نہیں کرے گی، معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو عام آدمی یقیناً ضب و حالی کا شکار ہوگا، اس کی مشکلات بڑھیں گی، مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور یوں جو مسائل ہیں وہ لوگوں کے جو کہ تو رہیں گے۔